بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم رمضان اور قرآن کے سلسلے کی جو مجلس ہے، اس میں دو صورتیں پڑھیں گے، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف۔ قرآن مجید کے خلاصے کے اس اہتمام میں یہ دو صورتیں ہم کو قرآن مجید کے صورتوں کے 7 گروپس کے دوسرے گروپ میں لے جاتی ہیں۔ یہ دوسرا قرآن مجید کا صورتوں کا گروپ اس لحاظ سے بڑا منفرد اور مفید ہے کہ ہم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے گروپس کی سکیم اس گروپ کے ذریعے سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس گروپ میں 4 ہی صورتیں ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید کے گروپس کی سکیم سے بات سمجھ میں آتی ہے، ہر گروپ میں ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس گروپ میں 2 مکی صورتیں ہیں اور 2 مدنی صورتیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 108 صورتیں 54 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ اس گروپ میں بھی جو 4 صورتیں ہیں، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف، یہ ایک جوڑا ہے، اور اس کی جو 2 مدنی صورتیں، سورہ الانفال اور سورہ التوبہ، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ ان چاروں صورتوں کو اگر میں ایک ایک لفظ ایکسپریشن میں بیان کروں کہ ان کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ کچھ یوں ہے کہ سورہ الانعام میں دعوت ہے مکے والوں کو بالخصوص، اور سورہ الاعراف میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا تو وہ پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سورہ الانفال میں تیاری ہے، یعنی جس عذاب کی خبر، جس عذاب سے خبردار کیا گیا سورہ الاعراف میں، چونکہ قریش کے، مکے کے، جزیرہ نما عرب کے لوگوں میں سے بعض نے اس کا انکار کر دیا، تب تو اب ان پر عذاب تو آنا تھا۔ تو اس عذاب کی تیاری ہے جو ہم کو سورہ الانفال میں ملتی ہے، اور سورہ توبہ تو عذاب ہی کی سورہ ہے، اس میں عذاب بیان ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ ان الفاظ سے، تسمیہ سے سورہ التوبہ کا آغاز نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عذاب کی سورہ ہے۔ چنانچہ ہم اب سورہ الانعام کا حصہ پڑھ رہے ہیں، یعنی اس میں سے بعض منتخب آیات سے اس کا ایک خلاصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسی طرح سے سورہ الاعراف کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کو بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور اسی طرح سے اس نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، مگر پھر یہ ہے کہ عجیب تعجب ہے کہ یہ انکار کرنے والے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس نے اندھیرے اجالے بنائے، اور یہ ہے کہ اوروں کو بھی اس خدائی میں شریک سمجھتے ہیں جو صرف اسی کی ہے۔ والذی خلقکم من طین، اے انسانوں، اس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قضا اجلا، اور اس کے بعد اس نے تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر مدت عندہ اس کے ہاں اور ہے، یعنی اس دنیا کی۔ ثم انتم تمترون، پھر تم ہو کہ شک شبے میں مبتلا ہو، یعنی تم ایسی باتیں کرتے ہو جس میں کہ تم کج بحثیاں کرتے ہو، بیکار قسم کی فضول باتیں کرتے ہو، یعنی وجہ اس کے کہ تم بات کو سمجھو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں ہے، اور وہی ہے کہ جو زمین میں، یعنی وہی سارے نظام کو وہاں بھی چلا رہا ہے
اور یہاں بھی چلا رہا ہے. یعلم سرکم و جہرکم، یہ جان لو کہ وہ تمہارے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 19 کو پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے. چنانچہ فرمایا کہ قل ایو شیء اکبر شہادت، یہ آیت نمبر 19 ہے. ان سے پوچھو کہ کون سی چیز، ہستی ایسی ہے کہ جو گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے. قل اللہ، کہو کہ وہ تو اللہ ہے. یعنی اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہوگی؟ شہیدم بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھ کو وحی کی گئی ہے اس قرآن کی، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں خبردار کروں تم کو، بھی اس کے ذریعے سے. اپنی کوئی تقریر بیان نہ کروں، کوئی قصے کہانیاں نہ بیان کروں، بلکہ یہ قرآن ہے کہ جو تمہارے سامنے پیش کروں، اس کے ذریعے سے تم کو خبردار کروں. ومن بلغ، اور ان کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے. یہ قرآن ہے کہ جو اب رہتی دنیا کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے خبردار کرنے والی کتاب ہے. جیسا کہ سورہ الفرقان میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تمام جہان والوں کے لیے، یہ قرآن اور قرآن مجید کے ساتھ آپ جو قرآن لانے والے ہیں، تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. فرمائے کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دو کہ میں گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ان سے کہہ دو کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں، قطع تعلق کرتا ہوں اپنا اس بات سے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں یہ بات واضح کی کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ وہ بات ہے کہ جس کو اہل کتاب کے اچھے لوگ بھی جانتے ہیں. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو پہچانتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، ایسے ہی جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ان کی جسٹیفیکیشنز پیش کرتے ہیں، توبہ اور اصلاح نہیں کرتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ ایمان انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس دل کے اگر سامنے گندگیاں ہوں، بد اخلاقی کی، جھوٹ کی، زیادتی کی، ظلم کی، بے حیائی کی، تو پھر ایمان داخل نہیں ہوتا. تو الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، تو ہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں یہ بتایا کہ یہ انکار کرنے والے انکار کے لیے بہانے تراشتے. ایک بڑا بہانہ وہ یہ پیش کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی، آپ نے اگر اپنی بات کو منوانا ہے اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی بات سچی ہے، تو لے آئیں کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھا دیں، ہم بات کو مان لیں گے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی معقول بات ہے کہ ان کے سامنے معجزہ پیش کیا جائے گا تو بات مان لیں گے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد نعلم انہ لیحزنک، ہم اس بات سے اے پیغمبر واقف رہے ہیں کہ آپ کو رنج ہوتا ہے، الذی یقولون، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، تو یہ جان لیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ ولکن الظالمین، بلکہ یہ ظالم تو بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اصل میں آپ کا انکار ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا. فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر کہ جو وہ جھٹلائے گئے، اپنے جھٹلائے جانے پر. وَأُوذُوا، اور وہ اذیت دیے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات، اللہ کے اصول، پالیسیز، سنتیں وہ بدلتی نہیں ہیں. جو اس نے طے کیا ہوا ہے اصول، اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کے پاس اس سے پہلے رسولوں کی داستانیں تو آ چکی ہیں. تو اگر وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو ان کا یہ اعراض بہت مشکل لگتا ہے، بھاری لگتا ہے، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ یہ کر سکیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، یہ کر سکیں کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود دیں، او سلمن فی السما، یا آسمان میں کوئی سیڑھی زینہ آپ تلاش کر لیں، فتأتیہم بآیہ، تو لے آئیں ان کے مطابق، ان کے وعدے کو پورا کر، ان کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے لے آئیں کوئی نشانی، لے آئیں کوئی معجزہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدىٰ، تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو دیکھیے آپ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں نہ ہو جائیے، آپ ان کی ان باتوں سے پریشان نہ ہو. انما یستجیب الذین یسمعون، یہ جان لیں کہ مانیں گے، دعوت کا مثبت جواب دیں گے صرف وہی جو سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں. والموتى، رہے مردہ لوگ، یبعثهم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اس کی طرف وہ سب لوٹا دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آیت نمبر 42 سے آگے، اللہ جب کسی قوم پر اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے تو انکار کے نتیجے میں جو ان پر عذاب آتا ہے، اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کیا بس رسول آتے ہیں، ایک دو مرتبہ ان کے سامنے بات پیش کر دیتے ہیں، قوم کے لوگ انکار کرتے ہیں اور پھر ان پہ عذاب آتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے رسول ان قوموں پر کہ جو آپ سے پہلے گزری ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے انہیں مبتلا کیا مشکلات میں، تکالیف میں. یعنی دعوت دی پیغمبر نے، انہوں نے اس کو اگنور کیا، پھر ہم نے ان کو جسمانی اور معاشی تکلیفوں میں مبتلا کیا. کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ ان کے اندر کا جو تکبر ہے وہ ٹوٹے، اور وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکیں اور اس کے پیغام کو دھیان سے سنیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے اوپر ہماری پکڑ آئی تو گڑ گڑائے؟ ایسا کیوں نہ ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ہوا کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے.
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے خوشنما بنا دیا، گلیمرائز کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال کو، یعنی وہ جو کچھ کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں اور یہی صحیح کام ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بالکل بھول گئے جس چیز کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر طرح کی ترقی آسانی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو رہے تھے اس پر کہ جو ان کو دیا گیا، اخذناہم، ہم نے ان کو پکڑ لیا بغتتاً، اچانک، فاذا ہم مفلسون، تو کیا ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب پروردگار۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو یہ تکبر کا اظہار کرتے، اور اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے، یعنی اپنے بڑے ہونے کے احساس کی وجہ سے وہ پیغام کو سننے سے محروم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 51 میں، 51 میں، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، اے پیغمبر آپ خبردار کیجئے ان کو اس سے، یعنی اس قرآن سے، کہ ان لوگوں کو خبردار کیجئے جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی جانب۔ خبردار کیجئے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے وہاں اللہ کے ہاں نہ کوئی اس کے سوا کوئی ساتھی مددگار ہوگا، نہ سفارش کرنے والا۔ ان کو خبردار کیجئے لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور آپ نہ دور کریں ان کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یعنی ان لوگوں کی فرمائش پر۔ یہ جو بڑے رئیس لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے سے الگ کریں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے، ان کو ہرگز الگ نہ کریں۔ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یریدون وجہ، اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، ما علیک من حسابہم، آپ کے اوپر کوئی حساب ذمہ داری نہیں ہے ان کی، یعنی ان کی جو ایمان نہیں لا رہے، من شیئن کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمے ہے کچھ بھی۔ فتطردہم، پھر کہیں یہ ہو کہ آپ ان کو، ان اپنے غریب ساتھیوں کو دھتکار دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ فتکونا من الظالمین، پھر اس صورت میں آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے بالفرض محال یہ کیا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح سے ہم نے آزمایا بعضوں کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کیا یہ لوگ ہیں جن پر احسان کیا اللہ نے ہم سب میں سے، یعنی ہم امیر، ہم مضبوط، ہم کامیاب، یہ ناکام، یہ بالکل گرے ہوئے لوگ، اور ان کو اللہ نے ہمارے مقابلے میں پسند کیا اور ان پر احسان کیا۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون ہے کہ جو شکر گزار ہیں؟ یعنی یہ پیغام، یہ ہدایت تو شکر گزاروں کو ملے گی، یہ ان کو نہیں ملے گی کہ جو ناشکرے ہیں، متکبر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے یہ کیا کیا شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا آیت نمبر 65 میں،
اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ عذاب کسی ایک صورت میں نہیں آتا، بلکہ عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور کسی بھی ایک شکل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، ان سے یہ کہو کہ وہ اللہ قادر ہے کہ جس نے یہ پیغام بھیجا اس بات پر کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ بھیجے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے، سروں کے اوپر سے کوئی بارش ہو پتھروں کی، کوئی بجلی کی کڑک ہو، موسلادھار بارش ہو کہ جو ایسا سیلاب طوفان بن جائے کہ جس کو پھر تھاما نہ جا سکے، او من تحت ارجلکم، یا وہ بھیج سکتا ہے عذاب اپنے تمہارے پیروں کے نیچے سے، کچھ زلزلہ آ جائے تم زمین میں دھس جاؤ، او یلبسکم شیعان، یا وہ تم کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعضوں کو بعض دوسروں کی جنگ سے وہ مزہ چکھائے عذاب کا۔ انظر دیکھو کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات کو بدل بدل کے مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ اس کے بعد اس سورہ میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مکے والوں کو دعوت دی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے شرک کے رویے کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کریں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دی۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو دعوت دی اس میں ایک بڑا حکیمانہ رویہ اختیار کیا۔ قوم کے لوگ بحث کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے ان کو اپنی قوم کے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے فرمایا، یعنی کسی موقع پر رات کے وقت وہ گئے اس جگہ پر جہاں لوگ موجود تھے اور کسی ستارے کی پرستش کر رہے تھے، تو دعوت کے نقطہ نظر سے ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، چنانچہ ایک دن جب ان پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، اور جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے ان کہا کہ یہ کہاں آ گئے، تو انہوں نے کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، یعنی ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، پھر وہ کسی اور موقع پہ ایسے موقع پہ پہنچے کہ اس کے ڈوبنے کا وقت تھا، تو جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا قال لا احب الافلین، ان کا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کیا بات ہوئی، میں تو اس کو مان رہا تھا لیکن میں ڈوبنے والے کو مانوں، یہ کبھی انہوں نے مانا نہیں تھا، مگر دوسروں کو ان ہٹ دھرم لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ حکیمانہ طریقہ اختیار کیا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے ایک دوسرے موقع پر دیکھا چاند کو چمکتے تو انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، یعنی خود اپنے دل کی بات نہیں کہی، دوسروں کی بات، وہ جو چاند کی پرستش کرتے تھے۔ فرمایا کہ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یهدنی ربی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے رہنمائی نہ کرتا لأکونن من القوم الضالین، تو میں لازماً گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ دیکھا
کہ دائیں بائیں لوگ اس کی پرستش کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان تمام جھوٹے معبودوں سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی، میں نے تو اپنا رخ کر لیا، اپنے چہرے کو ڈائریکٹ کر دیا، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، اور میں یکسو ہوں، فوکسڈ ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ خاص طور پر مکے والوں کو بتایا گیا کہ جن کو تم اپنا بزرگ اور جد امجد سمجھتے ہو، ان کا یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مکے والوں کو خاص طور پر توحید کی بات سمجھانے کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو تم مان رہے ہو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود، تم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ تم جس دنیا میں رہتے ہو، اس دنیا میں جو کچھ تم کو میسر ہے، یہ تمہیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یعنی کھاتے ہو، تم پیتے ہو، تم جیتے ہو، تمہیں تمہاری ضرورتیں فراہم کی جاتی ہیں، تو یہ جو کچھ تم کھاتے ہو، یہ کہاں سے کھاتے ہو؟ فصلیں ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، یہ پودے ہوتے ہیں نا، زمین سے نکلتے ہیں۔ تو زمین میں کیا ہوتا ہے؟ زمین میں یا تو بیج ہوتا ہے جس کو بویا جاتا ہے، یا کوئی گٹھلی ہوتی ہے، وہ بوئی جاتی ہے، اور پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پھٹتی ہے۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ کون کرتا ہے؟ فرمائے ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، یعنی یہ وہ کرتا ہے جس کو چھوڑ کر تم اوروں کے در پہ جاتے ہو۔ یہ اللہ ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیتی من الحی، اور وہ مردہ کو نکالنے والا ہے زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، وہ صبح کا نکالنے والا ہے، یعنی ایک تو یہ دانے اور گٹھلی سے نکالتا ہے تمہارے لیے فصلیں، پھل، سبزیاں، دوسرا تمہارے لیے سونے اور جاگنے کا بھی تو بندوبست کرنا تھا نا، تو وہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ اور یہی نہیں، اس نے صبح کو نکالا، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا رات کو سکون کی چیز، کہ اندھیرے میں تم اطمینان کے ساتھ سو، ظاہر ہے تمہاری ضرورت تھی سونا، وہ اس کو معلوم تھا، اس نے تمہیں ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے، یعنی وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو یہ ہدایت کی کہ دیکھو، یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس حق ہے، اور وہ ایک نہایت غلط نظریے پر کھڑے ہیں، لیکن بہرحال تمہیں ان سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ چنانچہ آیت نمبر 108 میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اگر
بے وقوفی میں مبتلا ہیں تو اس کے باوجود لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بغیر جانے حد سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کو گالیاں دینے لگے. تم اگر ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو پھر وہ بھی یہی کریں گے. اور معلوم ہے کیوں کریں گے؟ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے. جو جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، وہاں کے عقائد، نظریات، ریچولز، وہ اس کو اٹریکٹیو لگنے لگتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے، یہ میرا ہے. اس کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا کہ اندر وہ غیرت جاگے گی، جس کے نتیجے میں وہ پھر اس کو اور اس کے نظریات کو، اس کے احترام کی گئی شخصیتوں کو اور اس کے معبود کو گالیاں دیں گے. یہ ہم نے اس طرح سے ہر امت گروہ میں ان کے اعمال کو، ان کی تہذیب کو، کلچر کو، مذہب کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا. ثم الی ربہم مرجعہم، بنے گا کیا؟ سب اس کے بعد لوٹائے جائیں گے ان کے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ آگاہ کر دے گا ان کو، بما کانوا یعملون، اس کے مطابق کہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پیغمبروں کے مخالفین اس دنیا میں جو آتے ہیں، یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 112 میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، مقرر کیے. عدوًا شیاطین الانس والجن، وہ شیاطین تھے جو انسانوں میں سے بھی تھے، جنوں میں سے بھی تھے. یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو القا کرتے تھے، زخرف القول غرورا، پر فریب باتیں دھوکہ دینے کے لیے، بڑی زبردست نظر آنے والی باتیں دھوکہ دینے کے لیے القا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو تمہیں چھوڑو، اگنور کرو اور جو کچھ یہ افطرا کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آزادی دی اس کے لیے، اس کا مقصد اور چیزوں کے علاوہ یہ بھی تھا کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، جھک جائیں، یعنی ان فضول قسم کی باتوں کی طرف جو مخالفت کر رہے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس پر راضی ہو جائیں ان باتوں پر. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو انہوں نے کمانا ہے وہ کما لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو، یہ جو انہوں نے ایک مشرکانہ مذہب پیدا کر لیا ہے، جس کے مطابق وہ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز نہیں کھانی، یہ ان کے اپنے من گھڑت نظریات ہیں. تم کو اللہ نے جو دین شریعت بتائی ہے اس کے مطابق تم کھاؤ، ایسے جیسے کہ اللہ نے بتایا ہے. ان جانوروں کا گوشت کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور اس پر اللہ کا نام. تو فرمایا آیت نمبر 121 میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ،
اور یقیناً شیطان لیوحون الی اولیائہم، وہ اپنے ساتھیوں، اپنے سر اپنے دوستوں کو القاء کرتے ہیں جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، اور لیجادلوکم، اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ سو اللہ نے جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے تم صحیح رویہ اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، تو اس میں طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 125 میں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، چنانچہ جس کے بارے میں اللہ ارادہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِد، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے، ان یضلہ، کہ وہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو وہ اس کے سینے کو کھینچ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ کذالک، اسی طرح سے یجعل اللہ الرجس، اللہ پھیلا دیتا ہے گندگی کو، اخلاقی گندگی کو، جھوٹ کو، دھوکے کو، زیادتی کو، ظلم کو پھیلا دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے آگے جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لانا چاہتے۔ یہ ایمان نہ لانے کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مشرکانہ رویے کیا ہیں کہ جو مکے میں لوگوں نے اختیار کیے، یعنی صرف یہی نہیں کیا کہ معبودوں کے آگے یہ لوگ جھکے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی کھیتیوں، اپنے جانوروں کے بارے میں بھی ایسے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھتے اور کچھ حصہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے رکھتے، جھوٹے خداؤں کے لیے رکھتے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے مقرر کیا، الگ کیا اللہ کے لیے اس میں سے بھی کہ جو ان کی کھیتیاں تھیں اور چوپایوں میں سے بھی ایک حصہ۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم، تو جو تو ہوتا ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، تو وہ اللہ کو کی طرف نہ جاتا، اللہ کو نہ ملتا۔ یعنی اگر اللہ کے لیے خاص کیے گئے کھیت پر کیڑا پڑ جاتا یا خراب ہو جاتا، تو ان معبودوں والے کھیت میں سے اس کو کمپنسیٹ نہ کیا جاتا، مگر وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ، جو ہوتا اللہ کا، وہ ان کے شریکوں کو مل جاتا، ان کو پہنچ سکتا، کہ اگر اس میں کوئی کمی آ گئی تو یہاں سے اس کو وہ کمپنسیٹ کرتے۔ فرمایا سا ما یحکمون، بہت ہی برا ہے کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی یہ شرک میں یہ طریقے بھی انہوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 151 میں یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کا اصل دین کیا ہے، یہ جان لو۔ قل، ان سے کہو، تعالو، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، تمہیں بتاؤں کہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، یہ کہ تم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور دیکھو تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، من املاق،
مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش، اور فحش چیزوں کے قریب مت جاؤ. ما ظاہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہو. ولا تقتلوا النفس، اور نہ کسی جان کو قتل کرو. والتی حرم اللہ، وہ جان کے جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا. الا بالحق، سوائے کسی حق کی وجہ سے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اس نے وصیت کی تم کو، تاکہ تم عقل سے کام لو، صحیح رویہ اختیار کرو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، سوائے اچھے طریقے کے، اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے. حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ پختہ عمر کو نہ پہنچ جائیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپنے اور تولنے میں تم انصاف کرو، پورا پورا تولو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے، نہ اس کی وسعت سے زیادہ یہاں دنیا میں اس پر بوجھ ڈالتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور دیکھو جب تم بات کرو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف کرو، انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ کہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو تو تمہارا رشتہ داری کیوں نہ. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد دہانی حاصل کرو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یعنی میں اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم اور دوسرے راستوں پر چلو، اس کی پیروی کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، پھر وہ تم کو الگ کر دیں، کہیں بھٹکا دیں اس کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے، تمہیں جس کی ہدایت دیتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر وہ رویہ پیدا ہو جس سے تم اپنے رب کی پکڑ سے بچ جاؤ. سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 165 پر. آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ جو تم کو پیغام ملا ہے، اس کو سمجھ لو اور یہ جان لو کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ با اختیار، اقتدار والا بنا کر بھیجا، تمہیں یہ حیثیت دی. اور ورفع بعضکم فوق بعض، اس نے بعضوں کو تم میں سے بعضوں پر بلندی دی، فوقیت دی، سپیریورٹی، یعنی حیثیت کے لحاظ سے. درجات، درجات کے لحاظ سے. لیبلوکم، کیوں؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے. فیما آتاکم، اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا. ان ربک سریع العقاب، یقیناً تمہارا رب جلد حساب لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس لیے اس کی طرف رجوع کرو، اپنی اصلاح کرو، وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد اب ہم اس سورہ کی جوڑا سورہ دیکھیں گے، یعنی سورہ الاعراف. سورہ اعراف قرآن مجید کی 7ویں سورہ ہے، اور قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی یہ دوسری سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کو آگے بڑھایا کہ جو سورہ الانعام میں دی گئی تھی، اور اس میں وارننگ، انذار کی لے کچھ بڑھ گئی، اور یوں یہ خبردار کرنے والی سورہ بن گئی. اس میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ
اس کا آغاز تو ہوا حروف مقطعات سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد. یہ سورہ الف لام میم صاد ہے. ہمارے نزدیک یہ حروف مقطعات ان صورتوں کے نام ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جن کے آغاز میں یہ آتے ہیں. اور ہر حروف مقطعات میں سے ہر ایک کا ایک مفہوم ہے، جو مفہوم اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے مطابق ہے، وہ سورہ کے مضامین میں وہ نظر آتے ہیں، یعنی جو جس کا مفہوم ہے. اس کی دلیل کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، موقع آئے گا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا. کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے اے پیغمبر جو آپ پر اتاری گئی. یعنی مطلب یہ کہ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں یہ کتاب لائیں، آپ کی تو کوئی اس میں خواہش نہیں تھی، تو آپ اس میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پر یہ کتاب اتاری گئی. فلا یکن فی صدری کا حرج منہ، تو دیکھیے آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو. یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، آپ کے ذمے دی گئی. کیوں دی گئی ہے؟ لتنذر بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، وذکریٰ للمومنین، اور یہ اہل ایمان کے لیے ذکر یاد دہانی. چنانچہ یہ تمہید بنی یہ بات، اور یہ فرمایا کہ آپ اپنا کام کریں، آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں. اور آگے چل کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، اور لوگوں نے انکار کیا، باز مانے. تو اب تو یہ قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا کہ کس نے کیا کیا. چنانچہ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، چنانچہ ہم لازماً پوچھیں گے ان سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ان قوموں سے پوچھیں گے، ان کے لوگوں سے پوچھیں گے ان کا کیا رویہ رہا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا، اور اگر پہنچا دیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم بیان کریں گے ان پر علم کی بنیاد پر تمام احوال جو دنیا میں ہوئے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے، ہم تو موجود تھے. تو اس دن سب کچھ بیان کیا کر دیا جائے گا، اور پھر نتیجہ نکلے گا. نتیجہ کس بنیاد پر نکلے گا؟ فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن اعمال کا تو انہی اعمال کا ہوگا جو حق ہوں گے. یعنی اعمال تو نیکی کے ہی ہوتے ہیں، نیکی کے اعمال میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کا وزن ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی وزن. جو اعمال اگرچہ کہ نیکی کے کیے جاتے ہیں مگر اس میں ریاکاری ہوتی ہے. آپ نے مال خرچ کیا اور لوگوں کو تانے دیے، ان سے آپ نے شکر گزاری کا رویہ چاہا، وغیرہ وغیرہ، یا آپ نے تھوڑے بہت کچھ نیکی کے کام کیے اور اس کے بعد دبا کے آپ نے برائیاں کی، تو وزن ختم ہو جاتا ہے. وزن تو ان نیکیوں کا رہتا ہے کہ جن کی انسان حفاظت کرتا ہے، جن کو خراب کرنے والی، کیڑا لگنے والی چیزوں کو، زنگ لگنے والی چیزوں کو وہ اوائڈ کرتا ہے. فرمایا کہ وزن تو اس دن حقیقہ ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، چنانچہ جس کے وزن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے، یعنی نیکیاں کی مگر ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں. عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، ہر سال عمرہ کرتے، سال میں 2 مرتبہ کرتے، روزے رکھتے، ليلۃ القدر کو تلاش کرتے، مگر فراڈ کرتے، ملاوٹ کرتے، جھوٹ بولتے، لوگوں کو تنگ کرتے، لوگوں کی پراپرٹیز کو بےایمانی کے ساتھ
اپنے نام کر لیتے، نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے، لان تان کرتے، جھوٹ بولتے، گالیاں دیتے، تو وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. تو فرمایا کہ جن کے پلڑے، جن کے وزن ہلکے ہوں گے، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا آدم و ابلیس کا قصہ، کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد اس نے تمام فرشتوں اور جنوں کو کہا کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس کے بعد اللہ نے اس کو نکال دیا اپنے قریب کے لوگوں کی مجلس میں سے، اور اس کو راندہ درگاہ قرار دیا. تو ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مہلت دی اور اس نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ جو تو نے مجھے اس انسان کے آگے جھکنے کو کہا، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ یہ تیرا نافرمان بنے گا، مجھے مہلت دے دی. تو اللہ نے مہلت دی، اور اس کے بعد اللہ نے آدم و حوا کو پھر ایک باغ میں رہنے کے لیے کہا، اور ان کو کہا کہ دیکھو تم اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی سارا باغ تمہارا ہے، تم کھل کے آرام سے اطمینان کے ساتھ رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ. پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان کو دھوکہ دے کے اپنی باتوں میں شیشے میں اتار لیا، باتوں کے ذریعے سے. یعنی ان کو قائل کر لیا کہ تم اس درخت کے پھل سے کھاؤ، یہی تو درخت ہے جس کے نتیجے میں تم کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے. تو اس نے ان کو شیشے میں اتار لیا. فلما ذاق الشجرہ، پھر جب دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی. فاتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ جنت یعنی باغ کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے. وناداہما ربہما، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، الم انہکما، کیا میں نے تم کو نہ روکا تھا، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قالا، ان دونوں نے کہا، دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو پھر دنیا میں بھیجا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 32 میں کہ اللہ جو بندوں سے رویہ چاہتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اپنی زندگی کو بالکل محدود کر لیں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے تقاضا نہیں ہے. آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں، قل من حرم زینت اللہ، ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کی ہیں اللہ کی وہ زینت، التی اخرج لعبادی، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. یعنی تم کون ہوتا ہے جو کہنے والا بنے کہ اگر تم نے اللہ والا بننا ہے تو سب کچھ چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، دنیا کی زینتیں چھوڑ دو. کون کہتا ہے کہ اللہ نے حرام کی ہیں وہ زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، نکالی. والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کون کہتا ہے کہ اس نے حرام کی؟ قل ہی للذین آمنوا، ان سے کہو کہ یہ تو ہیں ہی اہل ایمان کے لیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں.
خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اور اس کے بعد تو انہی کے لیے خاص ہوں گی۔ دنیا میں تو اہل ایمان کی وساطت سے ان کے طفیل اور لوگوں کو بھی یہ نعمتیں زینتیں مل رہی ہیں۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے رب نے اصل میں کس چیز کو حرام کیا ہے تو یہ جان لو، قل، ان سے کہہ دو، انما حرم ربی، میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے الفواحش، فحش چیزوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے چھپی ہوئی، والاثم، اور حق تلفی کو، والبغی، اور سرکشی کو، بغیر الحق، بغیر کسی حق وجہ ایکسکیوز کے، اور حرام کیا ہے اس نے ان تشرکو باللہ، اس بات کو کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، معلم ینزل بھی سلطانہ، ایسوں کو کہ جن کے حق میں اس نے کوئی دلیل ثبوت نہیں اتارا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس نے یہ کہا ہے یہ نہیں کہا، تمہیں کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں تو تم کہو اس ہمبلنس کے، عاجزی کے ساتھ، کہ یہ دلیل ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے کہ جو غلط ہے، نہ کہ تم اللہ کے بارے میں جو دل میں آئے اس کو بیان کرنا شروع کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آگے چل کے کہ کفر کی اصل کیا ہے، یعنی ہم تو ہر اس شخص کو کافر کافر قرار دیتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی نظریات سے مختلف نظریہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آیت نمبر 40 میں، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی ان کو جھوٹا قرار دیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کر کے اس سے منہ موڑا، یہ ہے اصل میں کفر، یہ ہے اصل انکار، کہ ان کے سامنے ہماری آیات آئیں، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تکبر کر کے اس سے منہ موڑا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، اور کذالک نجزی المجرمین، اور اسی طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیں گے، یعنی جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح سے تکبر کرنے والے کے لیے جنت میں داخل ہونا ناممکن، یعنی وہ اگر تکبر کرتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ یہ معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے کہ جن کے پاس حق آیا اور انہوں نے حق کو اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ حق پیش کرنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتا، تعصب کی وجہ سے، کسی وجہ سے۔ آگے آیت نمبر 42 میں ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی، بڑی اہم بات فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اس معاملے میں ہم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں، یعنی
مسئلہ سوال تو اصل میں جنت کا ہے نا. تو جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کو ایمان نصیب ہوا اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کتنا ایمان؟ کون سا ایمان؟ کتنے اعمال؟ کیسے اعمال؟ جتنا انسان کے لیے ممکن ہے، جتنی اس کو بات سمجھ میں آئی، جتنا وہ دیانتداری سے سمجھ سکتا ہے، کر سکتا ہے. ہم انسان سے اس کی وسعت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں پوچھیں گے. یہ وسعت کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک صلاحیت، ایک امکان ہے، اور اس کے خارج کا ماحول ہے. دونوں مل کے انسان کی وسعت طے کرتے ہیں. اور یہ طے کون کرے گا؟ یہ طے وہ کرے گا جو ہر چیز سے واقف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک طویل حصہ ہے جو بیان کیا ہے، مشتمل ان داستانوں پر کہ جو داستانیں ان رسولوں کی ہیں کہ جن کی داستانیں قرآن مجید میں بار بار بیان. وہ 6 رسول، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام. اسی ترتیب سے یہی اصل میں ہسٹوریکل کرونالوجیکل آرڈر ہے. تو اس سارے سلسلے کو بیان کرنے سے پہلے، یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا آیت نمبر 59 سے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرتے ہیں، 57 اور 58 میں، کہ اللہ نے یہ جو پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری کا ذریعہ بنا کر، بین یدئی رحمتی ہی، اس کی رحمت سے پہلے. اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے. سخت گرمی ہوتی ہے، اس کے بعد اچانک ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یہ ہیں وہ خوشخبری کہ اب بارش آنے والی ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے. سقناہ لبلد میت، تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ ہانک کر مردہ زمین کی طرف لے جاتا ہے. فانزلنا به الماء، پھر ہم نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پانی، بارش. فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل، فصلیں، سبزیاں، پودے. كذلك نخرج الموتى، اسی طرح سے ہم نکالیں گے مردوں کو بھی. لعلکم تذکرون، اور تم کو یہ بتا رہے ہیں اس لیے تاکہ تم سمجھو، نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب، تو جہاں تک تعلق ہے اچھی زمین کا، زرخیز زمین کا، یخرج نباتہ باذن ربی، اس میں سے اس کی فصلیں، پودے نکلتے ہیں اس کے رب کے فیصلے، رب کے حکم سے. والذی خبث، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے، جو زمین بنجر ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے اس پیداوار کے جو نکمی ہے، جو ناقص ہے. فرمایا کہ کذالک نخرج، معاف کیجیے گا، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح سے ہم بدل بدل کے آیات بیان کرتے ہیں، لقومی یشکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر گزار. اب اس کے بعد آگے آیت نمبر 59 سے اللہ تعالیٰ نے جو مضمون شروع کیا، سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام کی داستان ہے، ان کی قوم کی، اور 59 سے لے کے پھر
موسیٰ علیہ السلام کی داستان طویل بیان کی 171 تک. ان سب میں، ان 6 رسولوں کی داستانوں میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ کا پیغام آیا آسمان سے، اور اس کے آنے کے بعد کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، اور کچھ لوگ ہیں جو انکار پر اڑ گئے اور ضد میں آ گئے. یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق ایسے ہی ہوا جیسے بارش کے اترنے سے زمین کی کوالٹی سے فرق پڑ جاتا ہے. بارش تو وہی ہے، آسمان سے آئی ہے، لیکن زمین زرخیز ہے تو فصلیں لہلہائیں گی. زمین بنجر ہے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے کچھ نکمی چیزوں کے. ایسے ہی اگر انسان کے دل زرخیز ہے، کیسے؟ اچھے اعمال کی وجہ سے، اچھا انسان ہونے کی وجہ سے، اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی وجہ سے، تو پھر آسمان سے جب بارش کی طرح وہی آئے گی تو ایمان اور نیک اعمال کی فصلیں لہلہائیں گی. لیکن اگر دل کی زمین بنجر ہے، زنگ آلود ہے، سخت ہے، سیاہ ہے، تو پھر اس میں کچھ نہیں نکلے گا، اگرچہ کہ وہی کی بارش آ بھی جائے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی داستان، یہ میں بتا چکا کہ تمام ان رسولوں کی داستان بیان ہوئی جو قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیان ہوئی ہے، اور اس کا حصہ جو آیت نمبر 103 میں بیان ہوا ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. پھر ان سب رسولوں کے بیان کے بعد، ان کے آنے کے بعد، ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں، سرداروں کی طرف. ظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور ان نشانیوں کا انکار کیا. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا، وہ تو انکار ہی کرے گا. فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد مچانے والوں کا کیسا انجام ہوا. فرمایا کہ وقال موسیٰ لفرعون، موسیٰ نے فرعون کو کہا انی رسول من رب العالمین، میں جہان والوں کے رب کا رسول بھیجا گیا. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں اللہ کے بارے میں سوائے حق کے. یعنی تم مجھے جانتے ہو، تم نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میں اللہ کے بارے میں سچ بات کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہوں گا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معیہ بنی اسرائیل، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، ہم جا رہے ہیں واپس فلسطین جہاں سے کہ ہم آئے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ وہ مضمون بیان کر رہے ہیں جس کا اصولی طور پر ذکر اس سے پہلے ہم نے سورہ الانعام میں پڑھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب اچانک کسی قوم پر آ جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جھجوڑتے ہیں، ان کو موقع فراہم کرتے ہیں. شروع میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ مسترد کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، تو موقع فراہم کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. تو فرعون کے پاس وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے بعد
فرعون والوں پر بھیجے ایسی تنگی کے سال کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی فصلوں کی کمی ہوئی. کیوں ہوئی؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وہ سمجھیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو پھر جب ان کے پاس آتی بھلائی، اچھے حالات، قالوا لنا حاضی، تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے نے اس کی پلاننگ کی، سب کچھ کیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو آتی مصیبت، کوئی مشکلات آتی ہیں، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ اور جو ان کے ساتھی تھے ان کی نحوست قرار دیتے. الا انما طائرهم عند اللہ، یہ جان لو کہ جس پر بھی نحوست آنی ہے وہ اللہ ہی کے پاس سے آنی. ان کی نحوست یا ان کا نصیب اچھا یا برا یہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گا، اللہ کے پاس ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں نے، مہما تأتنا بھی من آیت، جب جب تم کوئی نشانی لاتے ہو ہمارے پاس، کیوں لاتے ہو؟ لتسحرنا بہا، تاکہ تم ہم پر ان کے ذریعے سے جادو کرو، جادو کر کے ہمیں کر دو قائل، مجبور. فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم نہیں ایمان لائیں گے وغیرہ باوجود، ہم نے نہیں ماننا. وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر پھر بھیجا عذاب، طوفان کا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا اور مینڈک کا، یعنی وہ بھی خون بھی ہے اس میں، خون کا بھی. یہ سب ہم نے ان کے اوپر عذاب برسائے. یعنی ان میں سے ایک ایک آیا، الگ الگ آیا. پہلے ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. یہ کیا ہیں؟ یہ آیات مفصلات، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کی تفصیل کر دی گئی. کہاں؟ یہاں نہیں، قرآن میں نہیں، بلکہ تورات. چنانچہ تورات میں ان میں سے ہر ایک نشانی پر پورے پورے چیپٹرز ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بیان کر کے فرمایا کہ ان کی تفصیل اگر تم نے دیکھنی ہے تو تم وہاں دیکھ سکتے ہو. فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوا، لیکن فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، اس لیے وہ سمجھنے سے محروم ہو گئے. اس کے بعد آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ایسی ملاقات ہوئی کہ جس میں انہوں نے اللہ سے بات کی. فرمایا کہ یہ آیت نمبر 142 ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ آئے ہمارے پاس ہم سے ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے اس سے کلام کیا، بات کی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی جیسے بات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال رب ارنی انظر الی، مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، مگر دیکھو تم اس پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، فسوف ترانی، تو تم یقیناً مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ، پھر جب اس کے رب نے اس پر اپنی تجلی کی، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو اس نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. فخر موسیٰ صائقہ، اور موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر. فلما افاقہ، پھر جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو ہر عیب سے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المومنین،
اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی خاص طور پر اس بات پر کہ تجھ کو اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ توبہ کا اہتمام کیا اس بات پر کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنایا، خود اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کی انہوں نے پرستش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہیں اس پر سخت رنج ہوا، تو فرمایا کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اپنے بھائی پر بھی کیا۔ پھر جب ان کا غصہ کم ہوا، ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں، پکڑی، اور فی نسختہا، اور اس میں جو تحریر تھی چیز وہ ہدی و رحمہ، وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین هم بربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے۔ فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے چنا اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو ہم سے ملاقات کے لیے، یعنی قوم کی نمائندگی انہوں نے کی۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب ان کو کپ کپی نے پکڑا، یعنی زلزلہ آیا، تو قال ربی، کہا موسیٰ نے، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو ان کو تو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، وإیایا، مجھ کو بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہم کو ہلاک کرے گا ان کی وجہ سے کہ جو ہم میں سے بیوقوف لوگ تھے؟ ان ہی الا فتنۃ، یہ سب تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، تو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور تو ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہمارا ولی کارساز مددگار ہے، فاغفر لنا، تو معاف کر دے ہم کو، ورحمنا، رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین، خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف فرمانے والا ہے۔ اس توبہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایک بڑا اہم واقعہ اور بیان کیا، جس کا تعلق انسان کی اس تاریخ سے نہیں ہے جو تاریخ اس دنیا میں رونما، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہم سب کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تب ہوا جب کہ ہم عالم ارواح میں تھے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا، الستو بربکم، اور اس نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا، یعنی سب انسانوں نے کہا یقیناً، ہاں، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ انہوں نے اس بات کا باقاعدہ اقرار کیا۔ قالوا بلا، انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے روز یہ کہو، اے انسانوں، کہ انا کننا عن ھذا غافلین، ہم تو یہ رب توحید اس سے غافل تھے، ہمیں کیا پتا۔ او تقولوا، یا تم کہو، انما اشرک آباؤنا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے شرک کیا، من قبل، اس سے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، ہمیں کیا پتا۔ فتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا ہم کو ہلاک کرے گا اس وجہ سے کہ جو اہل باطل نے کیا، یعنی ہمارے بڑوں نے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے ہم آیات
کی تفصیل کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو، اور اس لیے بھی کہ وہ رجوع کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی یہودیوں کی، جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، اور ان کے لیے ایسا موقع تھا کہ جس موقع سے اگر وہ فائدہ اٹھاتے تو بہت کچھ پاتے، اور ان کے بزرگوں میں سے بہت سو نے پایا بھی، لیکن بہت سو نے اس کو موقع کو ضائع کر دیا۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اس کی داستان بھی سنائیے جسے ہم نے آیاتنا، اپنی آیات دی، اس کو اپنی آیات ہم نے عنایت کی، فَانسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ ہم نے اس کو نشانیاں دی، مگر ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ بھاگ گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، اور یوں وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، یعنی اس مقام کو اس نے نہیں پہچانا، وہ بھاگا، شیطان نے اس کو ورغلایا، اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم ان نشانیوں آیات کے ذریعے سے اس کو بہت بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر کیا ہوا کہ وہ تو زمین ہی کا ہو گیا، دھس گیا نیچے، اپنے آپ کو اس نے گرا دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے، اس کتے کی کہ ان تحمل علیہ یلحظ، تم چاہے اس کو اس پر بوجھ ڈالو تو تب بھی وہ زبان نکالے گا، اس کے اوپر تم کوئی پتھر اٹھاؤ تب بھی زبان نکالے گا، او تترکہ یلحظ، یا نہ کرو کچھ تب بھی زبان نکالے گا۔ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کو ہدایت کی بات مل رہی ہے، گمراہی کی بات مل رہی ہے، ویسے ہی ہے۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہے مثال اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ مثال کسی ایک شخص کی نہیں ہے، ایک پوری قوم کی ہے۔ وہ یہودی جن کے پاس اللہ کا یہ کلام گیا اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے، مگر وہ بلندی کے جو اللہ نے ان کے لیے طے کی تھی، ان کے لیے ممکن بنائی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو آپ ان کو ان کے سامنے بیان کیجئے اس قصے کو، ان کی باتوں کو، تاکہ یہ لوگ سمجھیں، غور و فکر کریں۔ سا مثلا، بڑی بری مثال ہے، القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا بن سکتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آپ یاد کریں اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور ہلکی آواز میں بھی، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اس کے ساتھ کم، یعنی دھیمی آواز میں، دل میں، اور بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، اور دیکھیے آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ان الذین عند ربک، معلوم ہونا چاہیے تم لوگوں کو
کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں عاجزی ہے. یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ کے پیغام کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. وہ جو اتنے بڑے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے. وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.